السلام علیکم دوستو، ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کی تعداد میں زور و افزوں اضافے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حکومت مصر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے لیے ایک خطرہ بن جائے۔ اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کرنے اور ان پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اسے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا اور بنی اسرائیل پر سختیاں کرنا شروع کر دی اور طرح طرح کے حیلوں بہانوں سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ بنی اسرائیل سے جبری مشقت کے دشوار ترین کام لیے جاتے تھے۔ کسی سے ذاتی خدمت لی جاتی، کسی سے کھیتی باڑی کرائی جاتی اور کسی سے گاڑا اور اینٹ کا کام لیا جاتا، اور جو کام کرنے کے قابل نہ ہوتا تھا اس سے بھاری بھرکم جزیہ وصول کیا جاتا تھا، جس کے ادا نہ کرنے پر اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اور ان کے وغالے سے سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بارے میں ایک اور روایتیں ملتی ہے کہ ایک بار فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے آگ کا ایک زبردست شعلہ آیا جس سے مصر کے قیمتی خاندان کے تمام گھروں کو جلا کر بھسم کر دیا، مگر بنی اسرائیل کے گھروں کو کوئی جرت تک نہیں پہنچا۔ جب اس نے مانوں اور کاہنوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے تو بھی تباہ ہوگا اور تیری سلطنت بھی برباد ہوگی۔ فرعون نے اس حادثے کی پیش بندی کرنی چاہی اور اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے مار ڈالے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دے۔ اسی طرح انہوں نے بنی اسرائیل کے بے شمار لڑکوں کو قتل کروایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ تکبیر خداوندی کے آگے پابند بندھے گا اور حکم الہی کو جاری نہیں ہونے دے گا۔